حضرت موسیٰ پاک ہے تو کسے خوش کیا؟ حضرت نوح پاک، حضرت شیس پاک، حضرت ادریس پاک، حضرت یعقوب پاک، حضرت الیاس پاک، حضرت خضر پاک، سب نبی سب رسول کسے خوش کرتے رہے؟ کسے خوش کرنے کے لیے آئے؟ اللہ کے لیے۔ ساری کائنات سب نبی سب رسول۔ ابھی ہم نے سیدنا ابو علی کلندر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ سنا۔ آپ کیا چاہتے تھے کہ اللہ 36 سال کیا کرتے رہے؟ اللہ کو خوش۔ پر آپ کو پتہ ہے اللہ کیا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، مجھے کہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے پیارے محبوب ساری کائنات مجھے خوش کرنا چاہتی ہے۔ آدم آئے تو وہ میری رضا چاہتے ہیں، موسیٰ آئے تو وہ بھی میری رضا، عیسیٰ پاک بھی مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، نوح پاک بھی مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، داؤد پاک نے ساری زندگی مجھے راضی کیا۔ ساری کائنات، یہ جن، یہ شجر، یہ حجر، یہ انسان، یہ حیوانات اور نباتات، پوری کائنات مل کر مجھ تیرے خدا کو راضی کرنا چاہتی ہے، پر میں تیرا یکتا خدا واحد ہوں کہ میں صرف تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اور فیصلہ بھی اس پر رکھا، فیصلہ بھی اسی پر رکھا، جس پر محبوب تو راضی ہے اس پر میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ، ہاں محبوب یہودی ہے حضور کی خدمت میں، حضور نے ان کو دعوت دی غیر مسلموں کو، فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، سبحان اللہ، مجھ پر ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ گے میں اللہ کا محبوب ہوں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ بدبخت ملعون تھے۔ یہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی تفسیر کے اندر یہ روایت پاک موجود ہے، تفاسیر کے اندر۔ اب ان بدبختوں نے نعوذ باللہ حضور کا انکار کیا، کہنے لگے کہ وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ انہیں حضور کی نعوذ باللہ حاجت اب دل نہیں کرتا۔ جب انہوں نے یہ بدبختی کی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بڑے وہ پیارے ہیں، وہ اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ پیچھے والے انعامات یاد ہیں انہیں، تو حضور نے جب انہیں دعوت دی انہوں نے انکار کیا تو اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب قل ان کنتم، آپ بھی غور کرو، آج حضور کا ذکر ہو تو ہمیں متوجہ ہو جانا چاہیے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمیں متوجہ ہو جانا چاہیے۔ آج بندے حضور کے نام پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ حضور کے نام پر انہیں سبحان اللہ کہنا مشکل لگتا ہے، حضور کے نام پر بولنا مشکل لگتا ہے۔ اگر کوئی علماء کرام آپ کو کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر سرکار کے نام پر کو سبحان اللہ، وہ ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے، ایسے پتہ نہیں توہین ہو جائے۔ وہ بھائی تیری عزت ہی کی ہے، تو اپنی تخلیق آتے وقت تو ہے کی تو کی کتھے ہو، کیا پدی کا شوروا کو سبحان اللہ، اور تیری اوقات اور حیثیت ہی کیا ہے، یہ تو تجھے قیامت میں پتہ چلے گا کہ جتنی بھی عزتیں ہیں سب مصطفیٰ کی ہیں، سبحان اللہ، اور جس کو بھی ملی ہے سرکار کے صدقے سے ملی ہے۔ آپ کی اور میری حیثیت کیا ہے؟ ہم کتے ہیں رسول اللہ کے، بس کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کون ہے جو آپ میں یا میں، کون ہے ہم میں جو حضور کا کتا نہیں ہے؟ ادھر تو ابو علی کلندر پاک سیدنا سخی شہباز کلندر پاک مولا علی کے در کے کتے کہلواتے اپنے آپ کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تو سرکار کا در تو بہت عالی ہے نا۔ آج بندے ڈوگر صاحب اس پر بھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں لو جی انسان تو افضل المخلوقات ہے، فرشتوں سے بھی اللہ نے افضل کہا، یہ اپنے آپ کو کتا کتا کہتے ہیں۔ میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں، سبحان اللہ، اگر اس کی کوئی دلیل میں نے کہا کلندروں سے دوں گا۔ سبحان اللہ، میرے آقا سخی شہباز کلندر بولے آئے کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بولے کیا بولتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں حیدریم کلندرم مستم، سبحان اللہ، ہاں بندہ مرتضی علی حسم، پھر کیا میں پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم، سبحان فرماتے ہیں حیدریم کلندرم مستم، حیدری ہوں کلندر ہوں میں مست ہوں مولا علی کی محبت میں، سبحان اللہ، بندہ مرتضی علی حسم، میں حیدری ہوں مست ہوں کلندر ہوں اور مولا علی کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، آپ ہمیں سنو، یہ نہ سمجھ لینا اب بتاؤں تجھے مقام کیا، فرمایا جو غلام ہے پھر وہ رندوں کا امام ہوتا ہے، سبحان اللہ، فرمایا جتنے بھی رندے ہیں ان سب کا پیشوا ہوں میں۔ سبحان میں اللہ، بتاؤں تجھے کیوں، فرمایا کہ سگے کوئے شیر یزدانم، جو میں سارے رندوں کا پیشوا بنا ہوں، یہ فقط اس لیے بنا ہوں کہ مولا علی کی گلی کا کتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ کی اور میری حیثیت کیا؟ تو سرکار کی بات ہے، ساری گل ساری سرکار کی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب سب نبی سب رسول مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں،
मखलूक सब मुझे राजी करना चाहती है कि रब राजी हो जाए, पर मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। और जिस पर हुजूर राजी उस पर खुदा राजी। हुजूर की रजा। अब यहूदियों ने जब अर्ज की तो अल्लाह महबूब आप इनको खुद फरमा दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। महबूब इन्हें फरमा दीजिए, ये जो अल्लाह से मोहब्बत के दावे करते हैं, इनके दावे झूठे हैं। अगर ये चाहते हैं कि रब इन पर राजी हो जाए, फिर ऐसा करे ये तेरे कदमों में आ जाए, तेरी इत्तिबा करे, तेरा इस्लाम कबूल करे, तेरी दावत को कबूल करके तेरा कलमा पढ़ ले, मैं अल्लाह इस पर राजी हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। इसके सिवा किसी के लिए कोई चारा नहीं। गल सारी सरकार दी। खुदा की जात की कसम। हुजूर ने फरमाया लोगों सुनो, साहबे इकराम को फरमाया साहबा सुनो, हजरत इब्राहिम पाक भी आ जाए। मैं अब अगर हजरत इब्राहिम पाक हुजूर जाने कायनात इमामुल अंबिया शाह बता खातमुन नबीयीन के बाद, हुजूर के बाद जब जिस हस्ती को मकाम मिला है जो सबसे अफजल व आला है, उनका नाम हजरत इब्राहिम अला नबीयीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह। आपका इतना बाला मुकाम, इतना आला मुकाम है, पर सुनो, हुजूर ने फरमाया लोगों सुनो, अगर हजरत इब्राहिम पाक भी आ जाए अब हमारी ज़ाहरी याद में, फरमाया हमारा कलमा पढ़े बगैर उन्हें भी कोई चारा नहीं है। सुभान अल्लाह। मैं हमारा कलमा पढ़े बगैर उन्हें भी कोई चारा। गाल सारी सरकार दी। सरकार दी है, खुदा की कसम। अंबिया हैं तो किसके सदके से? सरकार। हजरत आदम पैदा हुए तो किसके सदके से? सरकार। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई तो किसके सदके से? हजरत नूह का बेड़ा तरा तो किसके सदके से? हजरत मूसा पाक जो दरिया से गुजरे तो किसके सदके से? हजरत ईसा पाक को जो अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया, नबूवत और रिसालत दी तो किसके सदके से? हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर बने तो किसके सदके से? हजरत उमर फारूक आजम बने तो किसके सदके से? हजरत उस्मान जुन्नूरैन हुए तो किसके सदके से? वो आप भी तो बोलो, अली शेरे खुदा हुए तो किसके सदके से? खुदा की जात की कसम, कायनात में अल्लाह ने जिसको भी इज्जत दी है, फरमा दिया महबूब अगर आप ना होते तो कुछ ना होता, सबको आप ही के सदके से दी है। सुभान अल्लाह। सबको इज्जत हुजूर के सदके से मिली है। तो हुजूर की मोहब्बत जरूरी है। फिर जो हुजूर की मोहब्बत जिसके सीने में हो वो अबू बकर ना हो तो फिर क्या हो? सुभान अल्लाह। वो उमर फारूक हो, उस्मान गनी हो, हैदर कर्रार ना हो तो क्या हो? आज मौजू है सरकार मौला कायनात का। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ ऐसे बदबख्त हैं वो हुजूर से बढ़ाते हैं माज़अल्लाह मौला कायनात। बदबख्त तुझे क्या है? अली उसे कहते हैं जो मुस्तफा के नालैन उठाए। सुभान अल्लाह। हुजूर के अतना गुलाम का नाम अलीयुल मुर्तजा है। सुभान अल्लाह। सरकार ना होते तो कुछ भी ना होता, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और जिसने हुजूर को माना फिर अल्लाह ने उसको मनवाया। को सुभान। मैं इस पर आपको मजे की बात है, आज तो कुछ तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। खुदा की कसम, हुजूर की शान किसी की समझ में आ सकती नहीं। हुजूर तो हुजूर के गुलामों की शान नहीं बयान हो सकती। क्या सुभान अल्लाह। हजरत अलीयुल मुर्तजा तो बहुत बड़े हैं। हुजूर गौसे आजम दस्तगीर 500 साल बाद है। आप माते लोगों सुनो, अल्लाह की कुछ चीजें ऐसी हैं जो ना जमीन वालों को समझ आती हैं ना आसमान वालों को। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें ना जमीन वाले समझ सकते हैं ना आसमान वाले। मैं अब्दुल कादिर जिलानी उनमें से एक हूँ। ना तो मुझे जमीन वाले समझते हैं ना आसमान वाले समझते हैं। अब तुम सोचो, जमीन पर तो इंसान रहते हैं, आसमानों में फरिश्ते रहते हैं। मैंने कहा खुश्क मुल्ला, 500 साल बाद हुजूर के एक अदना से गुलाम प्यारे महबूब अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक को फरिश्ते ना समझ सके तो मेरे महबूब तेरी समझ में कहां से आए? हुजूर को अपने जैसा कहने वाले हैं, तेनू अपने जैसा समझन वाले बे इल्म ने कर देता ताड़ियां। ये बदबख्त लोग देखते हैं भी 2 हाथ हुजूर के थे, 2 आंखें हुजूर की थी, पर तुझे पता नहीं, तू हाथ उठाए तो तू मक्खी भी ना पकड़ सके। मेरे हुजूर हाथ उठाए तो जन्नत के फलों को पकड़ ले। सुभान अल्लाह। तू नजर उठाए तो दीवार के पीछे ना जाए। मेरे हुजूर नजर उठाए तो लोहो कलम देख लेते हैं। सुभान अल्लाह। तू नजर उठाए तो तुझे कुछ भी नजर ना आए। खुदा की बात की कसम, मेरे हुजूर नजर उठाए तो जन्नत में मेरे आका इमामुल अंबिया चलने वाली हूरों को बसारत फरमाए।
اور جنت کے باغات اور نہروں کو حضور بصارت فرمائے۔ اور یہ تو چھوٹی باتیں ہیں، وہ جلوہ جو حضرت موسیٰ پاک ایک تجلی نہ کونا، سبحان اللہ، ایک تجلی حضرت موسیٰ پاک نہ دیکھ سکے خدا کی، تو حضور نے تو خدا کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کوہ طور تھا، حضور تو لامکاں پر تھے، سبحان اللہ۔ گال ساری سرکار دیے، تو وہ سرکار سے عشق کریں اور جو حضور نے فرما دیا بس اسے مان۔ آج کچھ لوگ ہیں مولا کائنات کو سیدنا صدیق اکبر سے بڑھاتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم سے بڑھانا، ہم مولا کائنات کو ماننے والے ہیں کو سبحان اللہ۔ ہم ایسے مانیں گے جیسے سرکار نے منایا اور جیسے مولا کائنات نے اپنے آپ کو ہمیں منایا۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی تیری مثال عیسیٰ بن مریم پاک کی طرح کی، کہ ان کے معاملے میں دو گروہ گمراہ ہوئے تھے، جہنم میں گئے۔ ایک وہ تھے جو ان کے مقام کو ان کے مقام سے کم کرتے تھے، معاذ اللہ، جو ان کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانتے تھے، جنہوں نے ان پر تہمت لگائی، ماجی سیدہ طیبہ طاہرہ اماں مریم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، فرمایا وہ جہنم میں گئے۔ جنہوں نے ان کے مقام مرتبہ کو نہیں مانا، ان کا کلمہ اس وقت نہیں پڑھا، ان پر اس وقت ایمان نہیں لائے جب وہ ان میں جلوہ گر تھے، فرمایا وہ ختم ہو گئے، گمراہ ہو گئے جہنم میں۔ میں ایک گروہ وہ جو ان کو ان کے مقام سے بڑھاتے تھے، فرمایا وہ گروہ جو ان کو ان کے مقام سے بڑھاتا تھا وہ کہتے تھے اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تو بیٹوں سے پاک ہے نا، سبحان، وہ تو پاک ہے، لا شریک ہے، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، فرمایا وہ بھی جہنمی ہے۔ تو کامیاب گروہ وہ ہے جو تیرے مقام کو تہ دل سے مانے گا جو ہم نے عطا کیا ہے، مراد حضور کا یہ ہے۔ تو آج اگر ایسا گروہ دیکھنا ہے تو فقط اہل سنت ہے۔ آپ اہل تشیعوں کو دیکھو، وہ کوئی کہتا ہے وہ مولا ان کا ایک گروہ ہے، وہ کہتے ہیں علی اللہ، نعوذ باللہ۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، اللہ تو ایک ہی ہے، وہ تو لا شریک ہے، تو وہ تو گئے سیدھے سیدھے کافر۔ دوسری بات، کچھ کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابوبکر سے بھی افضل ہے، حضرت عمر سے بھی افضل ہے، عثمان سے بھی افضل ہے، نہ، ایسا نہیں کہنا، یہ خود مولا علی نے فرمایا کو سبحان۔ میرے آقا امام الانبیاء، دو روایتیں سناؤں گا اس کے بعد سرکار مولا علی کی شان کو سبحان اللہ۔ ان کی کو بخاری اٹھاؤ، بخاری صحیح بخاری میں روایت نہ ہو میرا سر قلم خون معاف کو سبحان اللہ۔ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ان کا تھوڑی پڑھا ہے، معاذ اللہ۔ جیسے حضور نے منوایا ویسے مانیں گے، اور خود مولا کائنات ماننی دسو ایک گل، ایک بندہ تہاڈا محبت دا دعویٰ کری جاوے تے گل تہاڈی مننے نہ ہو، منن والا ہے تہاڈا کہ نہیں؟ وہ جھوٹا دعویٰ ہے نا محبت کا۔ مثلا اب ایک بندہ آپ سے کہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، پرویز سے کہ پرویز بھائی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، ہر وقت پرویز پرویز کرے، لیکن جب پرویز اسے کوئی کام کرے اسے مانے ہی نہ۔ پرویز کہے کہ اللہ ہے کہ وہ کہے نہیں اللہ دو نے، تو پھر وہ ماننے والا ہے تو کافر ہے۔ جو خدا کو ایک نہ مانے پھر وہ محب نہیں ہے۔ اب اس بات کو سمجھو، بخاری شریف کی روایت ہے اور پوری دنیا کے اہل تشیعوں کو میرا چیلنج ہے، اگر میں روایت نہ دکھا سکوں تو خدا کی قسم سر قلم خون معاف۔ سرکار مولا کائنات سے، مولا مشکل کشا سے، آپ کے سگے بیٹے حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ سیاستہ کی روایت پا رہا ہوں، جن پر سارے ایگری ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا باجان یا مولا کائنات، آپ ارشاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی سب نبی اور رسولوں کا مقام ہے، حضور کی امت میں کون افضل ہے، کس کا مقام بالا ہے، کون اعلیٰ ہے؟ تو سرکار مولا کائنات نے آپ کو یہ نہیں فرمایا کہ میرا مقام، سنو جو حضور کے بعد یعنی نبی اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ، میں وہ ابو بکر عرض کی حضور ثم بعد، ان کے بعد فرمایا قال عمر، جو ان کے بعد سب سے افضل ہے اس کا نام عمر فاروق اعظم ہے۔ اب ہوتے آگے میں خود ہی سمجھ گیا کہ آپ سرکار حسین عثمان غنی ذوالنورین پاک کا نام لیں گے، میں نے آپ سے سیدھا ہی پوچھ لیا، میں سمجھ گیا تھا اب نام ان کا ہے گا، میں نے کہا حضور آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تو حضور کا ایک اللہ ادنا سا امتی ہوں، یہ آپ کی عاجزی تھی۔ اچھا ادھر اگر کسی کے دل میں کوئی شک ہوئے جی وہ تو آپ نے عاجزی کرتے ہوئے جی اپنا تو نام ہی نہیں لیا، تو میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں کو سبحان اللہ۔ جامع الاحادیث جلد نمبر 4 اگر روایت موجود نہ ہو جامع الاحادیث کے اندر، جو چور کی سزا وہ میری سزا، میں 1 لاکھ انعام دینے کے لیے تیار ہوں، 108 چک میرا گاؤں ہے، یہ عاشق ڈوگر سے کسی سے بھی رابطہ کریں، ہمارے جتنے مریدین ہیں جب چاہیں آئیں، اگر جامع الاحادیث میں یہ روایت موجود نہ ہو 1 لاکھ
روپیہ میں تحفہ بھی دوں گا، جرمانہ بھی دوں گا، اور جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اور اگر حدیث موجود ہو تو پترو اسی ہمیں کرن نہیں دینا تانوں۔ کون سبحان اللہ۔ میں میدان میں بات کر رہا ہوں، بھاگا نہیں۔ جامع الحدیث میں 4 جلد میں امام میرے آقا مولا امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ سے روایت کیا کہتے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں سرکار مولا کائنات کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا علی، حضور کے بعد کون افضل ہے؟ جانے جانا نبی پاک کریم آقا خاتم النبیین کے بعد سب سے جو افضل شخصیت ہے وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق۔ عرض کی ثم بعد، ان کے بعد فرمایا عمر فاروق، فاروق اعظم۔ عرض کی حضور ان کے بعد فرمایا عثمان غنی ذو النورین۔ عرض کی حضور ان کے بعد فرمایا قال انا، ان کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ میں علی المرتضیٰ ہوں۔ اب بتائیں اس سے مراد اب مولا کائنات کو جو ماننے والا ہے وہ صدیق کا کون سا نمبر مانے گا؟ ہاں، یہ ہماری عوام نے اصل میں مراسیوں کو سنا ہے، پتہ ہی نہیں ہے دمادہ مسکلندر علی دا پہلا نمبر۔ ناؤز او بھائی ایسا نہیں ہے، یہ مراسیوں کا عقیدہ ہے۔ ہم نے وہ عقیدہ رکھنا ہے جو مولا علی کا عقیدہ ہے۔ آپ نے خود فرمایا ہے، فرمایا کون سا نمبر ہے؟ خود فرمایا کون سا نمبر ہے؟ 4تھا نمبر خود فرمایا سرکار مولا کائنات نے۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی ذات کی قسم میں آپ کو کئی روایتیں سنا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو کچھ روایتیں مولا کائنات کی شان پر سناؤں کو سبحان اللہ۔ لیکن جو مولا کائنات کا 4تھا نمبر نہ مانے، 4تھا خلیفہ نہ مانے، اور آپ کو مشکل کشا نہ مانے، شیر خدا نہ مانے، حاجت روا نہ مانے، اخی مصطفیٰ نہ مانے، حیدر کرار نہ مانے، جس کے دل کا چین علی نہ ہو، جسے مولا کائنات کا ذکر سن کر پیڑ پڑ جائے، خوشی نہ ہو، اللہ کی ذات کی قسم وہ پکا جہنمی ہے۔ وہ شخص پکا سرکار کریم جانے جانا میرے آقا جانے کائنات حضور نے ارشاد فرمایا علی سنو، جس نے تم سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ فرمایا جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور سنو جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ خدا کا مبغض ہے، اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے اللہ اس پر غضبناک ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس مولا کائنات کی شان بڑی بلند، حضور نے فرمایا علی تیرا خون میرا خون، یہ فرمایا دمو کا دمی، حضور نے فرمایا حبو کا حبی، بغدو کا بغدی، لامو کا لہمی، فرمایا علی تیرا خون میرا خون، تیری محبت میری محبت، تیرا بغض میرا بغض، جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، میں علی تیرا جسم میرا جسم ہے۔ اور کیا سننا چاہتے ہو خدا کی قسم اس سے بڑھ کر؟ اور کیا دیکھو گے جنہیں حضور فرماتے کہ تیرا جسم میرا جسم ہے؟ اور حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، فرمایا ابو بکر جو ہے، فرمایا ابو بکر میری آنکھ ہے، عمر میرے کان ہے، عثمان میرا پیٹ ہے، فرمایا علی تو میری روح ہے۔ اور حضور نے فرمایا لوگوں سنو، جس طرح تم پر نماز روزہ حج اور زکوٰۃ فرض کر دی گئی، سنو ابو بکر عمر اور عثمان اور میرے علی کی محبت بھی تم پر اس طرح فرض کر دی گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، قیامت کے سیدنا صدیق اکبر ایک دن سرکار مولا کائنات سے ملے تو آپ کو فرمایا علی مبارک ہو، مسکراتے، فرمایا کیوں مسکراتے ہیں؟ فرمایا مبارک ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ علی جو پل صراط سے ہے، صدیق پل صراط سے وہی گزرے گا جس کے پاسپورٹ پر مہر میرے علی کی ہوگی۔ آپ ہاں بھائی صدیق پھر تجھے بھی مبارک ہو۔ مجھے حضور نے فرمایا تھا علی مہر اسی کے پاسپورٹ پر لگانی ہے جس کے دل میں صدیق کی محبت ہو۔ میں نے کہا ایک بات یاد رکھو، جو کہتے ہیں مولا علی کو غائب نہیں ہے، نبی پاک کو غائب نہیں، میں نے کہا حضور کے علی کا علم دیکھو۔ اس روایت کو آپ نے پہلے سنا ہوگا پر اس کے اندر نہیں گیا، آپ سنو۔ حضور نے فرمایا علی جس کے دل میں جو ابو بکر سے محبت کرے اسی کے پاسپورٹ پر مہر لگانی ہے۔ اب دل کی بات جاننا علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ میں نے کہا ارے بدبخت تو کیسی باتیں کرتا ہے کہ حضور کو غیب نہیں؟ میں نے کہا جن کے غلام کا عالم یہ ہو، کائنات میں خدا کی قسم قیامت کے دن ہر بندہ پل صراط پر گزرے گا، ہر بندہ پل صراط پر گزرے گا۔ میں نے کہا علی وہ ہے جو ہر بندے کے دل کی جانے، وہ جانے گے تو معلوم ہوگا کہ ابو بکر کی محبت ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا جس کے غلام کا عالم یہ ہو کہ ہر بندے کے دل کی بات جانے، اس میرے آقا امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ اور خدا کی قسم حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، میرے آقا حسین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سنو، سرکار مولا کائنات کا رتبہ جدا، مرتبہ بلند، بالا و اعلیٰ مقام ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے لوگوں سنو، فرمایا کہ مولا کائنات کا ذکر حضور نے خود فرمایا علی
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادتن، علی کا ذکر عبادت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا سنو علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور فرمایا علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اونچی تو کوئی یار سبحان اللہ، وہ پیچھے تک اونچی کو سبحان اللہ۔ آپ کو روایت سناؤں، خدا کی قسم آپ کا دل خوش ہو جائے، کان کھل جائیں، آنکھیں کھل جائیں۔ سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سفید چچا کے بیٹے فرماتے ہیں، کو سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، یہی روایت انہوں نے الفاظ اور مکس کر آپ نے جو الفاظ آپ کو حضور کی طرف سے ملے تھے، وہ نور ملا تھا، وہ ملا کر آپ نے بیان کی۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، آج جو مولا کائنات کے ذکر سے چرتے ہیں بدبخت، آج جو سرکار مولا کائنات یا علی کو تو ان کی آنکھیں جل جاتی ہیں، ان کے سینے جل جاتے ہیں، ان بدبختوں کو کہتا ہوں بدبختوں سمجھو، دل سے بغض علی نکال دو۔ تمہارے دل میں اگر علی کی محبت نہ ہوگی تو تمہاری تسمیہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ خدا کی ذات کی قسم، ہاں میرے آقا حضور کی ایک روایت سنو، میں آپ کو سناتا ہوں۔ جانے جانا سرکار جانے کائنات مغی سے جہاں آخری نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین، میری طرف توجہ کو سبحان اللہ۔ آج ہم کہتے ہیں نا یا علی مدد، تو کچھ بدبخت اٹھتے ہیں، کتے بکواس کرتے ہیں، او جی یہ شرک کر دیا، او جی یہ انہوں نے یہ مشرک ہو گئے، انہوں نے جی یا علی مدد کہہ دیا۔ میں نے کہا یہ تو صحابہ نے بھی کہا، سبحان اللہ، میں نے کہا صدیق کا نعرہ کیا ہے یا علی، فاروق اعظم پاک نے کس کو پکارا یا علی، عثمان غنی ذوالنورین پاک نے کس کو پکارا یا علی، اور میرے آقا اماں جان مولا حسنین کریمین نے کس کو پکارا یا علی، غوث اعظم دستگیر پاک نے کس کو پکارا یا علی۔ یہ تو ساری امت کا نعرہ ہے، اور آپ سے مدد مانگنا ہے نہیں مان ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پڑھو قرآن چھٹا پارا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا مددگار کوئی نہیں ہے، سنو، پر تمہارا مددگار اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کہتے ہیں بس اللہ ہی ہے، کہتے ہیں نا اللہ سے مدد مانگو اور کسی سے مانگنا شرک ہے۔ میں نے کہا پھر قرآن کی مان، ہم تیرا کلمہ نہیں پڑھا، مدینے والی سرکار کا پڑھا ہے، ہم تجھے نہیں مانیں گے، رب کو، اس کے محبوب کو، آپ کے پیاروں کو مانیں گے، خدا کو، اس کے محبوب کو، آپ کے پیاروں کو مانیں گے۔ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا مددگار کوئی نہیں مگر اللہ، اور بس نہیں کی فرمایا رسولہ، میں لوگوں تمہارا مددگار اللہ بھی ہے اور اس کے رسول بھی ہے، اور والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ وہ سنو تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کے رسول ہے، اور وہ سارے لوگ تمہارے مددگار ہیں جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے نماز قائم کی، ویقیمون الصلاۃ، جنہوں نے نماز قائم کی، ویؤتون الزکاۃ، جنہوں نے نماز زکات ادا کی، اور وہم راکعون، اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے سارے تمہارے مددگار۔ اب اس آیت مبارکہ کی آپ اس تفسیر اٹھاؤ، تفسیر کے اندر اس کا شان نزول کیا لکھا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ اور اس کے حبیب کی شان میں اور مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ کیا تھا؟ مولا کائنات تھے رکوع میں، ایک سوالی حضور نبی پاک جانے جانا کی خدمت میں حاضر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کرم فرمائے، مجھے کچھ عطا فرمائے، بھوکے تھے وہ، تو جانے جانا کریم آقا حضور علیہ السلام نے کرم فرمایا، فرمایا صحابہ انہیں کسی کے پاس کچھ ہے تو اسے دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خاتم النبیین، آقا 3 دن کے بھوکے ہیں، ہم بھی 3 دن کے بھوکے ہیں، حضور آپ کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں تو بھوک اتر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عشق تھا صحابہ کا حضور سے۔ تو سرکار مولا کائنات ہے رکوع میں، سرکار مولا کائنات کہاں رکوع میں نماز پڑھ رہے تھے، تو رکوع کی حالت میں آپ نے ڈالی تھی انگوٹھی، کیا ڈالی تھی؟ تو آپ نے اس رکوع کی حالت میں انگوٹھی اتار کر اس طرح اس سائل کی طرف پھینکی۔ سبحان اللہ۔ اونچی کونا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ادھر ہی اللہ نے نازل فرما دیا ہے، وہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں یہ سارے تمہارے کیا ہیں؟ مددگار۔ اب بتاؤ سائل نے حضور سے مانگا، شرک تو نہیں ہوا، یہ تو ایمان ثابت ہو گیا، سبحان اللہ۔ ادھر تو قرآن آ گیا۔ تو پھر میں نے کہا جو کہتے ہیں یا علی کہنا شرک ہے، بولے کائنات کا ذکر، میں نے کہا نہ، یا علی کہنا تو عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا علی کا ذکر کیا ہے؟ عبادت۔ علی کی دید بھی کیا ہے؟ عبادت۔ اور علی کا ذکر تو گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور میں نے کہا تم جو مرضی کر لو، خدا کی ذات کی قسم،
सुनो, अगर बंदा जितने मर्जी नवाफल पढ़े, जितना मर्जी जिक्र करे, जितने मर्जी रोजे रखे, जितने मर्जी हज करे, जब तक के उसके दिल में मौला कायनात की मोहब्बत ना होगी और आपके बुग़्द से उसका दिल खाली ना होगा, अल्लाह उसकी कोई शय भी कबूल नहीं फरमाएगा, कोई इबादत कबूल नहीं फरमाएगा। मेरे आका नबी पाक नुज़हतुल मजालिस किताब का हवाला देता हूँ को सुभान अल्लाह। नुज़हतुल मजालिस में ये रवायत मौजूद है, खुदा की जात की कसम, जहां जिक्र मौला कायनात है, शेखैन 4 यारों की शान पाक मौजूद है, उधर ये रवायत मौजूद है। मेरे आका व मौला जाने जाना सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है, क्या सही फरमाते हैं कि अली की मोहब्बत और बुग़्द के मुतल्लिक़, मैं अली का बुग़्ज़ ऐसा गुनाह है, अली का बुग़्ज़ ऐसा गुनाह है। फरमाया कि एक शख्स है, उसके पास बड़ी नेकियां हैं, वो नमाजी भी है, उसने हज भी किए हुए हैं, ज़कातें भी देता है, नवाफल भी पढ़ता है, जिक्रुल्लाह की तस्बीहें भी करता है, अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ता है, तिलावत कुरान भी करता है, हमसायों से इखलाक अच्छा, बहुत नेक है, मैं वो बड़ा नेक है, पर उसके दिल में मेरे अली का बुग़्ज़ है। वह सुनो, मेरे अली का बुग़्ज़ ऐसा गुनाह है कि उसकी सारी नेकियों पर गालिब आ जाएगा, वो शख्स जन्नत में नहीं जहन्नम में दाखिल हो। अल्लाह याज़ बिल्लाह। पर सुनो अली वालों को सुभान अल्लाह, और मलंग मौला अली दे सुनो को सुभान अल्लाह। खुदा की जात की कसम, हम खुश नसीब हैं जो या अली करते हैं। मैंने कहा तू या अली कहने से चिढ़ता है तो हम तो कहेंगे या अली। सरकार ने फरमाया जो कहते हैं बात नमाज की है, रोजे की, मैंने कहा नहीं, गाल सारी सरकार दी है। हुजूर ने फरमाया सुनो, अली की मोहब्बत ऐसी नेकी है कि अगर कोई शख्स है वो गुनाहगार है, नमाज नहीं पढ़ता, जानी है, शराबी है, बदकार है, बदगो है, झूठ बोलता है, मैं जितना भी गुनाहगार है उसके नामा अमाल में गुनाह ही गुनाह है, गुनाह ही गुनाह है, बेअदब है, बड़ा गुनाहगार है, झूठा है, डकैत है, जैसा भी है, मैं सुनो, पर उसके दिल में मेरे अली की मोहब्बत है। मैं अली की मोहब्बत, मेरे अली की मोहब्बत ऐसी नेकी है कि अगर किसी के दिल में आ जाए तो उसके सारे गुनाहों पर गालिब आ जाती है। अल्लाह इसकी मोहब्बत के सदके उसे बख्श देगा, उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, या रसूल अल्लाह, या अली, नारे गौसिया। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला तो फरमाते हैं ये 4 यारों की मोहब्बत का आलम है, नारे तहकीक, चारों से मोहब्बत ऐसी है। क्यों मौला कायनात फरमाते हैं, फरमाते लोगों सुनो, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के दिल में मुझ अली की मोहब्बत हो तो मेरे सिद्दीक का बुग़्ज़ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जिस दिल में अली की मोहब्बत होगी, निशानी है उसके दिल में सिद्दीक की मोहब्बत भी लाज़िम होगी। और फरमाया सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, फरमाया सुनो लोगों, अली का जिक्र या अली करते ही रहेंगे, को सुभान अल्लाह, हम करते रहेंगे। और करने की फजीलत सुनो, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं खुदा की जात की कसम, फरमाते लोगों सुनो, हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला की मोहब्बत, आपका जिक्र, आप फरमाया ऐसा जिक्र है, इतना मर्तबा है कि हजरत अलीउल मुर्तज़ा का जिक्र गुनाहों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। और सुनो बदबख्तों, खुदा की जात की कसम, उन बदबख्तों को कहता हूं जो कहते हैं या अली कहना शिरक है, तुम तो आशिक बैठे हो। मैंने कहा कह लो, वरना जहन्नम तुम्हारी मुंतजिर है, जन्नत हमारी मुंतजिर है। और हम तो जन्नत के तालिब ही नहीं, हम तो तालिब सरकार हैं, और हम तो तालिब यारे सरकार, याराने सरकार हैं। खुदा की जात की कसम, जो सरकार में लगे, यार में लगे, जन्नत आप भी सानू लब लेगी सुभान। और बा खुदा फरमाते हैं कि अली का जिक्र, मैं मौला कायनात का जिक्र ऐसा नूर है, मौला कायनात का जिक्र ऐसा जिक्र है कि ये गुनाहों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। मैं लोगों सुनो, खुदा की कसम, आप फरमाते हैं कि अगर दुनिया में किसी शख्स के दिल में मौला कायनात का बुग़्ज़ ना होता, सारे कायनात के लोगों के दिल में मौला अली की मोहब्बत होती तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ही ना करता। उच्ची को जरा सुनो, बात समझ आई? आप फरमाते जो जहन्नम है, मतलब ये हुआ ये अली के मुनकरों के लिए है। अगर कायनात में हर बंदा अलीउल मुर्तज़ा सरकारे मौला मुश्किल शाह शेर खुदा हज़रत सैयदना मौला अलीउल मुर्तज़ा पाक से मोहब्बत करता होता तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ही ना करता, सबको जन्नत में दाखिल कर देता। ये बात याद रखो।
गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। आपकी शान के क्या कहने। एक दो रवायतें अर्ज करता हूँ, इस पर इख्तिताम के सुबहान अल्लाह। लेकिन एक बात याद रखो, मोहब्बत ये नहीं जिससे मोहब्बत हो। अरबी का मकुल्ला है कुल्लू मंसूबुन इला महबूबिन महबूबुन, जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर अदा भी महबूब होती है। तो मौला कायनात तो फरमाते हैं नमाज मोमिन की मेराज है। आपने फरमाया ना कि मेरे नबी पाक का फरमान है नमाज मोमिन की। तो आज अली वाला हो तो नमाज छोड़े, ऐसा नहीं हो सकता, ये अच्छा काम नहीं है। हम हैं अली वाले को, सुबहान अल्लाह। मौला कायनात आश वो जो मजनू थे ना, मजनू, आपको पता है लैला की अदाओं पर भी फिदा थे को, सुबहान अल्लाह। आपने कभी देखा बंदे को किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसका कहना ना मानता हो, ऐसा देखा है? तो क्या मौला कायनात ने नमाज का हुक्म नहीं दिया, ज़कात देने का हुक्म नहीं दिया, शराब से बचने का हुक्म नहीं दिया? अब लोग शराब पीकर भी मौला कायनात का नाम लेते हैं, शर्म करनी चाहिए। सुनो, सरकार मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं शराब इतनी हराम है कि इसका एक कतरा, सारी बोतल नहीं, गिलास नहीं, गड़ा नहीं, एक कतरा अगर कुएं में डाल दिया जाए, उस कुएं का पानी खेत को लगे, सैराब करे, फसल उगे, खेती उगे, वो खेती से कोई गाय या बकरी पी ले, वो उसको चर ले, उसको खा ले, तो फिर उसका दूध बने, तो मैं वो दूध भी मैं अली पीना पसंद नहीं करता, ये इतनी नजस है। तो सरकार मौला कायनात की हजूर से मोहब्बत कितनी, नमाज से मोहब्बत कितनी को, सुबहान अल्लाह। हजूर से इश्क कैसा को, सुबहान अल्लाह। सरकार की जाते अतर है, गोद है मौला अली की। वक्त है नमाज असर का, वक्त गुजरता जा रहा है, सरकार आराम फरमा रहे हैं को, सुबहान अल्लाह। हाय हाय हाय, कौन होगा मेरे मुर्शिद जैसा कि जिनकी गोद बिस्तर मुस्तफा बनी हुई हो, हजूर का तकिया बनी हुई हो, उन जैसा कौन हो सकता है? कौन है? सुबहान अल्लाह। मेरे आका जाने जाना जाने कायनात इमामुल अंबिया जलवागर है आपकी गोद में को, सुबहान अल्लाह। कहता है जी कर कुछ नहीं सकते, और तुम अली अली वर करते हो जनाब, अल्लाह का जिक्र नहीं इतना करते। मैंने कहा तुझे क्या पता बदबख्त, अली का जिक्र ये हकीकत में जिक्र खुदा ही है, ऊंची को, सुबहान अल्लाह। इस पर दलील मांगे तो कोई दलील नहीं, इश्क की इसमें दलील नहीं चलती को, सुबहान अल्लाह। हाँ, इश्क वालों को दलील, कभी मजनू ने लैला का जिक्र सुनने के लिए कोई दलील मांगी, कभी सस्सी ने पुन्नू का जिक्र सुनने के लिए कोई दलील मांगी? ये तो दुनिया के आशिक थे, हम तो सरकार के आशिक हैं। हाँ, तुम मानो चाहे ना मानो, तुझे क्या खबर, अली का जिक्र जिक्र खुदा ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मौला अली खुदा है, नहीं, ये कह रहा हूं उनका जिक्र क्या है, अल्लाह का ही जिक्र है। कैसे? जब तुम अली को याद करोगे तो याद आ जाएगा कौन अली जो शेरे खुदा है, कौन अली जो अखिये मुस्तफा है। बात सारी सरकार की है। तो अब सरकार मौला कायनात हजूर जाने जाना की गोद अनवर में, हजूर जाने जाना जाने कायनात इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन खातमुल मासूमीन आका आपकी गोद में जलवागर है अल्लाह को, सुबहान अल्लाह। तो नमाज वक्सर का वक्त है, मौला कायनात ने कभी कज़ा नहीं की थी। तो अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है अपनी नमाजों की हिफाजत करो, खास तौर पर दरमियानी नमाज यानी नमाज अस्र की, इसकी हिफाजत करो, खुसूसी हिफाजत करने का हुक्म। अब कोई ये ना समझ ले भी बाकी चार माफत है, नहीं, फरमाया हिफाजत करो, ये लाजम होगी, तो असर का और हुक्म फरमाया। अब ये भी कोई बात थी को, सुभान अल्लाह। अब दुनिया समझे या ना समझे, हमें तो ये समझ आता है अल्लाह ने असर कहा इसलिए था कि इधर असर जानी थी। अल्लाह समझाना चाहता था हिफाजत करो, पर जो यार गोद च आ जाए वे असर भी कुर्बान कर दो, उसी को ना, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह अल्लाह है, मालिक है, वो ये नहीं फरमा सकता फजर की करो, उस पर तो कैद है, वो मुकैयत तो है नहीं किसी का। वो चाहता तो डॉक्टर साहब फरमाता जोर की हिफाजत करो, शादी फरमाता ईशा की करो, वो मालिक है, पर उसने असर का क्यों कहा? वो जानता था अली कज़ा करेगा। ऐसी आएगी कि जब मेरा यार इनकी गोद में होगा, तो फिर इसलिए मैं बता दूं कि जितनी मर्जी अहम बात हो, जब यार की बात आ जाए तो फिर सब कुर्बान हो जाता है। तो असर की नमाज सबसे असर, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जहां उन पे दे चुके, सिद्दीक बल्कि गार में जहां उन पे दे चुके,
حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، میں ہاں تو نے ان کو جان ان کو پھیر دی نماز، میں پر وہ تو کر چکے تھے نا جو کرنی بشر کی ہے، وہ تو عشق ادا کر چکے تھے نا، میں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، میں سارے فرائض فرو ہے، جو حقیقت بات وہ یہ ہے کہ گل ساری سرکار دی ہے، حضور کی بندگی کرو، حضور کے بندے بن جاؤ، غلام بن جاؤ، جب حضور کی نوکری کرو گے تو ساری کامیابیاں مل جائیں گی۔ آپ کا وقت اثر گزرا تو کبھی چھوڑی نہیں تھی، کیوں؟ حضور نے فرمایا تھا کہ نماز، جس نے نماز سے محبت کی اس نے، حضور نے فرمایا جس نے نماز میری مبارک آنکھوں کی جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، رکھ دی گئی ہماری مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں، فی الصلاۃ، نماز میں۔ حضور نے فرمایا نماز ہماری مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور مومن کی کیا ہے؟ تو مولا کہنا تو امیر المؤمنین ہے، ہم مومنوں کے کیا ہیں؟ امیر ہیں، مولا ہے، ہر مومن کے ہمارے مومنوں کے کیا ہیں؟ مولا ہے۔ تو آپ مومن کی نماز چھوٹ جائے تو اس کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے پہاڑ گر گیا، تو مولا کائنات کو کتنا، پر یہ دیکھ رہے تھے میرے حضور کا آرام میں خلل نہ آ جائے، میرے حضور کے لیے قربان۔ اب آنسو مبارک نکلا تو حضور کے رخسار مبارک حاضر ہوا، حضور کے رخسار مبارک کو بوسہ دیا، حضور کی آنکھ مبارک حضور نے کھولی، فرمایا علی روتا کیوں ہے؟ ارے علی پریشان کی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز اثر نکل گئی، آپ آرام فرما رہے تھے، میرے عشق نے گوارا نہ کیا حضور کہ میں آپ کو جگاؤں، آپ کے آرام مبارک میں خلل ڈالوں، لیکن آقا نماز اثر کا وقت نکل گیا ہے۔ فرمایا علی تو نے گزاری کس کے لیے ہے؟ مجھ محبوب خدا کے لیے۔ فرمایا بتا تو ادا چاہتا ہے یا قضا چاہتا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے تو میں اپنے رب سے تجھے اس کی ویسے ہی معافی دلوا دیتا ہوں، اور اگر تو چاہتا ہے تو میں رب سے دعا کر کے سورج کو پٹال دیتا ہوں، تجھے پھر سے ادا کروا دیتا ہوں۔ اچھی کو سبحان اللہ۔ تو مولا کائنات پاک نے ہاتھ جوڑ کر میں اپنے عشق میں عرض کروں، عاشقانہ انداز میں عرض کی تھی، سننے تیرے غلام نے کبھی قضا کی تھی نہیں، آج بھی ادا ہو جائے تو مولا کائنات بھی جانتے بھی سائیں تھے، جو چاہے نا تو پھر سائیں کا معجزہ ظاہر ہوئے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ کبھی قضا نہیں کی، ادا ہوا، آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، مولا میرے علی کی نماز رہ گئی، سونے نے فرمایا محبوبہ کائنات تیری، میں تیرا تو میرا، خالق میں ہوں اور مالک تو ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، میں محبوب خالق میں ہوں، مالک تو ہے، جو جی چاہتا ہے کر، یہ کائنات بھی تیری میں بھی تیرا ہوں۔ تو سائیں پھر جو چاہے صدرائے رحمت جوش میں سرکار نے پھر سورج کی طرف صاف، ارے شمس واپس پلٹ، تجھے پتہ نہیں میرے علی کی نماز رہ گئی ہے، تو پھر نماز واپس لٹائی، آپ نے سورج کو واپس لٹایا، تو مولا کائنات نے اثر ادا کی، جب اثر ادا کی تو پھر دوبارہ سے سورج پلٹا۔ میرے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے میٹھے احباب، خدا کی ذات کی قسم، عشاقان رسول، اللہ اس کے محبوب کی محبت ہمارے لیے ایمان کی جان ہے، اور آپ کے سب پیاروں اور خصوصی چاروں کی محبت ایمان کی پہچان ہے۔ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق تو حضور نے فرمایا لوگوں کے ایمان کی سند علی کی محبت ہے، فرمایا لوگوں کے ایمان کی سند، اور حضور نے فرمایا دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، بلکہ مولا کائنات کو فرمایا علی جو تجھ سے محبت کرے گا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمایا۔ ایک روایت پاک میں میرے آقا جانے کائنات پاک علیہ السلام نے سیدھا فرمایا علی کو سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ، فرمایا علی کی محبت تم لوگوں پر ایسے فرض ہے کہ جیسے تمہارے والدین کے حقوق تم پر فرض ہے۔ خلاصہ حضور نے فرمایا کہ علی کے حقوق ایسے فرض ہیں جیسے تمہارے والد کے حقوق تم پر فرض ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی محبت تم پر فرض ہے، ایسے علی کی محبت فرض ہے۔ اللہ ہمیں حضور کے صدقے سب سے بڑھ کر اپنے یار کا عشق عطا فرمائے، آپ کے اصحاب و اہل بیت طاہر پاک سب کا اپنے یار کا عشق اور محبت، سرکار چار یاروں کی، سیدنا صدیق پاک، فاروق پاک، عثمان پاک، مولا حیدر کرار، مولا علی پاک، اما جان مولا حسنین کریمین،
صلی اللہ علیہ وسلم السلام اللہ علیہ ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت اور عشق سچا نصیب فرمائے، جیسا حق ہے ویسا نصیب فرما کر آفیت اسلام کی عطا فرمائے، اونچی کہ سبحان اللہ۔ آپ اگر خوش ہوں تو آپ کو ایک عجیب روایت نہ سناؤں کو سبحان اللہ، اگر ہاتھ اٹھا کے کہوں گے تو سناؤں گا سبحان اللہ، خدا کی ذات کی قسم، ہو سکتا ہے آپ نے پہلے نہ سنی ہو، اونچی کہ سبحان اللہ۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ جاری تھا تو ایک یہودی نے اعلان کیا کہ وہ علم غیب جانتا ہے۔ کیا کیا اعلان؟ علم، اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ سرکار مولا کائنات اس کے شہر میں چلے گئے، اب اس کے شہر میں جلوہ گر ہوئے، اب باتیں لوگ کرتے ہیں وہ کر کچھ نہیں سکتے، یہ ہے تو وہ، میں نے کہا سنو علی کی شان۔ اب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس بڑا لوگوں کا رش رہتا ہے، آپ نے اس کی دعوت فرما دی، فرمایا آج ساڑھے کرتے ہیں، ذرا ہمارے آستانہ پر تو وہ یہودی دعوت کھانے کے لیے شادی آپ کے قدموں میں ہے۔ اب رضی اللہ تعالیٰ نے پیالہ مبارک سامنے رکھا، اس میں شوربہ تھا، ایک روٹی یہودی کو عطا فرمائی، ایک خود پکڑ لی۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کریں، دونوں روٹی اپنی ٹکڑی کر کے اس میں ڈال دیں۔ اس نے کہا ایسا کر لیتے، آپ نے چلو پھر کرو ٹکڑے۔ جب ٹکڑے اس نے کی، آپ نے بھی فرمائے، اس پیالے میں روٹی مبارک اپنی بھی ڈال دی، اس کی بھی ڈلوا دی۔ آپ نے فرمایا ہم نے سنا ہے تو غیب کا دعویٰ کرتا ہے، اس نے کہا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نکالا نا اپنی روٹی، سبحان اللہ، اونچی کون ہے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا نکال اس میں سے اپنی روٹی، اور تو کہتا ہے سرکار پر تو ایمان نہ لائے تو غیب جانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غالب ہے ہی ساری سرکار دی، وہ اگر تو غیب جانتا ہے تو پھر اپنی روٹی کو جدا کر اس نے عرض کی یا علی آپ تو جانتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، دونوں روٹی ابھی سے ہے، میں کیسے روٹی نکالوں؟ اور میں روئے پھر دعویٰ جھوٹا کیوں کرتا ہے؟ راوی کہتے ہیں اس نے عاجزی سے آپ کی بارگاہ میں عرضی کرتے اس کا اقرار کیا کہ میں واقعی جھوٹا ہوں، پر عرض کرنے لگا پھر آپ نکال کر دکھا دے، سبحان اللہ، پھر وہ تو علی ہے نا۔ آپ نے وہ عرضی کرتے ہیں، میں ہوا نہیں، میں نہیں، میرا خدا چاہے تو پھر میں ظاہر ہوتے تو مجھے نہیں لیتی ہے۔ خدا کی قسم راوی کہتے ہیں آپ نے یہ فرمانا تھا، یہ فرماتا ہی آپ کی روٹی کے ٹکڑے پیالے کے اوپر آ کر چمکنے لگ پڑے۔ اللہ نے وہ روٹی جو مولا کائنات کی مبارک ہاتھوں کو لگی تھی، پوری دنیا والے مبارک ہاتھوں کو لگنے کی برکت سے ایسی وسیع کر دی کہ اس شہر کے 3000 لوگوں نے وہ روٹی کھائی۔ 3000 لوگ اس روٹی سے سیر ہو گئے، 3000 لوگوں نے پیٹ بھر کر اس روٹی کو کھایا۔ میں نے کہا یہ علی کا مقام ہے، نبی کا مقام کسی کیا سمجھ ہے؟ اور یہ تو ایک جھلک ہے۔ اللہ حضور کے صدقے ہمیں سرکار کا سچا سب سے بڑھ کر عشق دے، اپنا پھر اپنے پیاروں کا، چار یاروں سرکار مولا کائنات کا بھی سچا عشق عطا فرمائے۔ بس یقین رکھو جو بھی ان سے مانگتا ہے اسے ملتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے ناد علی شریف جو پڑھتا ہے اس کی ہر مشکل حل ہوتی ہے، پر عقیدہ کہنا ہونا چاہیے تھا۔ اور کچھ آج کل لوگ ہیں بھونکتے ہیں سینہ امیر معاویہ کو، ہاں یہ 22 رجب المرجب شریف یاد رکھ لو، حضرت سینہ امیر معاویہ ہمارا ایمان ہے، کیوں؟ صحابی رسول ہیں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جنگ ہوئی ان کی مولا کائنات کے ساتھ، اور مولا کائنات حق پر ہے، کیونکہ میرے حضور نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق سے جدا نہیں ہو سکتا، حق علی سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جنگ میں خطائے اتحادی آپ سے ہوئی، لیکن جنہوں مولا علی نے پترا صلح کر لی ہوئے فدو تو کون ہونا، اٹھی کون ہے سبحان اللہ؟ یہ بدبخت کون ہے حضور کے صحابہ کو گالی دے؟ جب امام حسن پاک نے ان سے صلح کی، میرے آقا مولا سینے امام حسن، میرے آقا مولا سینے امام حسین پاک نے ان سے صلح کر لی، ان کی بیعت فرما لی، پھر کسی کو اجازت نہیں انہیں بھونکے، اور اللہ فرما دے کہ میں ان پر راضی ہوں اور یہ مجھ پر راضی ہیں، اور ان کا مقام کیا ہوگا؟ جنہیں حضور نے دل کے لیے دعا فرمائی ہو یا اللہ السوائق المحرقہ میں موجود ہے، معاویہ کو ہادی بنا، اس کو مہدی بنا، اس کو ہدایت، کتنا اعلیٰ مقام دے دیا۔ اور میرے آقا مولا جانے کائنات امام الانبیاء کے عظیم نوکر مولانا روم مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ پاک، حضرت امیر معاویہ، حضرت معاویہ پاک مولا کائنات کے جو یار بھی ہیں، پیار بھی ہیں،
दोस्त है, ठीक है, कभी होगी जंग होगी, वो मामूलात बने थे। हुजूर ने फरमाया था, मैं सुनो, फरमाया ये सारी उम्मत के खालू है। हुन एहो जिहा दरवेश तानू लभना होर कोई नहीं, एडे एडे दरवेश लगे। और दाता अली अजमेरी पाक ने अपनी कशफुल महजूम में उनकी शान लिखी कि वो तोहफा हर महीने के महीने सरकार मौला हसन पाक की बारगाह में पेश करते थे। खैर, सरकार की एक हदीस सुन लो। मेरे आका जाने जाना सरकार जाने कायनात खातमुन नबीय्यीन पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका खुलासा है फरमाया ये है अली, फरमाया ये हसन और ये हुसैन है, और ये इनकी वालिदा मेरी आका मौला सईदा तैयबा ताहिरा आपकी लत्ते जिगर अम्मा फातिमा, फरमाया ये फातिमा है और ये अली है। फरमाया सुनो, जिससे इन्होंने मोहब्बत की उसके साथ मेरी मोहब्बत है। खुलासा अर्ज का हुजूर ने फरमाया जिसके साथ इनकी सुलह है उनके साथ मुझ मुस्तफा की सुलह है, और जिनके साथ इनकी जंग है उनके साथ मुझ मुस्तफा की जंग है। अब जब मौला हसन पाक ने उनसे सुलह कर ली, मौला हुसैन पाक ने उनसे सुलह कर ली, हुजूर ने सुलह कर ली, तू बकवास करने वाला कौन होता है? और सुनो, सरकार मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद फरमाया, मैं मुआविया को बुरा बनाना कहो, जब ये तुमसे जुदा होंगे तुम में जंग होगी। जब आप तशरीफ लगे तो यजीद पलीद निकला कि ना निकला, जंग हुई कि ना हुई। और सरकार मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला ने खुद आपको गालियां देने से मना किया था, बुरा भला कहने से मना किया था। तो जो हाजत आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला फतावा रज़ाविया में आपसे किसी ने पूछा मुआविया का माना क्या है, अब हुआ मुआविया का मानी है वो तारा जिसे देखकर कुत्ता भौंके। तो उलमा फरमाते हैं समझ आई, हजरत मुआविया पाक को जो भौंकता है वो भौंकने वाला कुत्ता ही है। बोला सुभान अल्लाह। और आपकी इतनी मोहब्बत थी, आपसे किसी ने बाद में पूछा, आप इस पर कंजुल उमार और मजमू ज़वाइद की रिवायतों में है कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया बाद में इस बात पर पछताया करते थे, दुख करते थे कि मुझसे खता हो गई, क्योंकि मुझती थे कि मुझसे खता हुई कि मैं अपने भाई अली से लड़ता रहा। आपसे किसी ने पूछा कि आप मौला कायनात के मतलब शान के, मौला कायनात की शान के मतलब कि आप अफजल हैं या मौला अली अफजल हैं, और हमारे पूछने वाले तू कैसी बातें करता है, तू खुदा की है मेरी बात करता है, मैं नहीं, मेरे वाली हज़रत सुफयान रज़ियल्लाहु ताला हो उनकी सारी नस्लें पाक हो, नस्लें पाक हो, वो सारी नस्लें पाक एक तरफ हो, सारा खानदान एक तरफ हो। मेरे आका मौला हज़रत अली मुर्तज़ा के वो खत है जो उन्होंने मुझे लिखे, और खुदा की जात की कसम मौला अली के खत ही हज़रत सुफयान की सारी नस्ल से अफजल है। सुभान अल्लाह। तो मेरी बात करते हैं, अली अली है। और इसी तरह इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला ने एक रिवायत लिखी, किसी ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बात की कि मुझे ये मसला बताएं। आपने उसे फरमाया जाओ, जब जंग हो रही थी, जंगें थी, जब इख्तिलाफ था उसकी बात, उस वक्त भी इतनी मोहब्बत थी। किसी ने आपसे अर्ज की कि हुजूर आप मुझे मसला बताएं, आपने फरमाया जाओ अली से पूछो। उनका नहीं, उनसे नहीं पूछना आपसे, आपने बदबख्त तू अली का मुनकिर है, नाराज हुए उससे। खुदा की कसम इनकी मोहब्बत आपस में इतनी थी हमें पता नहीं। और मैं आखिरी बात इस पर इख्तिताम कर दूं, पीर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी को, सुभान अल्लाह, जानते हैं ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब को? अल्लाह दे वली है कि नहीं है? सारे बोलो यार, कोई ऐसा है कि जिन्हें उन्हों का नाम ना सुनिया हो? जिन्हें सुने हाथ करा करो एक बार। हुण ते सारे ने सुन लिया, हुण सारे ही कर सुभान अल्लाह। वो कहते हैं ना बाज का तो बंदे को हाजिर होना पड़ता है, हुण ते सुनते लिया सी यार सी, सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह शेखुल इस्लाम है। अब आपको बताता हूँ ये कौन है। पीर मेर अली शाह साहब के मुर्शिद है। तो पीर मेर अली शाह साहब को तो सारा जमाना जानता है। उनका मकाम किसी को, जिन्होंने कादियानी बदबख्तों कुत्तों को जलील फरमाया, वासले जहन्नम उस कुत्ते को फरमाया, उनका मकाम नहीं समझ आता, उनके पीर का आलम क्या होगा। आप ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि आपके पीर मुर्शिद के शहजादों ने जब आप हाजिर हुए उनसे मिलने के लिए निकले तो उनके साथ साथ थे आपके पीर मुर्शिद के शहजादों ने आपसे फरमाया कि आप हजरत सैयदना सरकार मौला कायनात सरकार हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की जो मशाजरात हुए,
جو آپس میں جنگیں ہوئی، جو ان کے معاملہ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں، کیا خیال رکھنا چاہیے، توجہ میری طرف کے سبحان اللہ۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ سیرت خیر الانام نام سیدنا شیخ الاسلام، یہ کتاب ہے جس میں صفحہ نمبر 25 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کو سبحان اللہ۔ میں حوالہ دے کر جا رہا ہوں باخدا، اگر نہ ہو آپ کی کتاب میں جو چور کی سزا وہ میری سزا، کیا سبحان اللہ۔ پھر ہم کسی کتے کو بھونکنے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب کے ہیں سچے، اللہ کے ولی، ولیوں کے بڑے بڑے ولیوں کے امام، تو ان کے مرشد کے سچائی اور امام ہونے کا عالم کیا ہو۔ تو خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے جنہیں حضور نے اپنا دیدار جاگتی آنکھوں سے عطا فرمایا۔ جائیں آپ کے در پر خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے، ادھر ایک مسجد حضوری شریف ہے، اس مسجد میں حضور نے خود انہیں امامہ شریف باندھا۔ وہ ایسی ہستی ہیں، وہ کہتی ہے کہ مجھے جب پیر صاحب کے شہزادوں نے فرمایا تو میں نے عرض کی، پھر بتایا کہ حضور میں مولا علی مولا کائنات سرکار مولا مشکل شاہ شیر خدا کے قدرے میں شاہی ادھر حاضر ہوا تھا نجف اشرف میں، نجف اشرف میں سرکار مولا کائنات کے مزار شریف کے باہر حاضر تھا، اب باہر حاضر تھا، ماتے ہیں کہ اندر سے آپ کے مزار سے مولا کائنات کے مزار سے آواز آئی، لوگ بڑے جمع تھے، آواز آئی کہ قمر الدین اندر حاضر ہو جائے۔ کچھ کوئی یار سبحان اللہ، آواز آئی۔ آج جو کہتے ہیں کہ مولا کائنات حضور کچھ نہیں جانتے، میں نے کہا غلام کا عالم سن، مولا کائنات کا عالم سن، آپ جانتے ہیں کون آیا ہے کون نہیں آیا، کہتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے، اختیار نہیں، میں نے کہا سن مولا علی کے اختیار، سرکار کا عالم کیا ہوگا، میرے مولا کا یہ میرے مولا کے مولا میرے بڑے مولا ہے، ان کا عالم کیا، امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مزار پروار سے آواز آئی کہ جو قمر الدین ہے وہ ہمارے مزار انوار میں حاضر ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا ادھر کئی قمر الدین ہوں گے، اچھی کون ہے سبحان اللہ۔ بزرگ تھے نا اللہ کے نیک بندے تھے، عاجزی فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے، عاجزی فرماتے تھے۔ سرکار بولے کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قمر الدین ہے وہ اندر حاضر ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا قمر الدین رضی اللہ تعالیٰ، میں نے سوچا بھی کئی قمر الدین ہوں گے ادھر، کیا پتا کس قمر الدین کو آواز پڑی ہو۔ ماتے دوسری مرتبہ پھر آواز آئی، وہ قمر الدین آئے جو پاکستان سے آیا ہے۔ ماتے میں نے پھر سوچا ابھی پاکستان سے تو کئی قمر الدین آئے ہوں گے، شاید کسی اور کو آواز پڑی ہو۔ ماتے تیسری مرتبہ سرکار مولا کائنات کے مزار پر انوار شریف سے آواز آئی، وہ قمر الدین آئے جو سیال کے علاقے سے آیا ہے، ہمارا قمر الدین آئے۔ ماتے میں بھاگتا ہوا دروازہ ہمارا کھولا، اندر اچھی کو سبحان اللہ، واللہ باللہ تاللہ ذات خدا کی قسم میں تین اللہ کی قسمیں کھا کر آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ روایت کے الفاظ موجود ہے۔ آپ فرماتے جب میں اندر حاضر ہوا تو سرکار میرا کائنات کے میرے علم سے آپ نے اپنا ہاتھ نکال کر مجھ سے مسافہ فرمایا، سبحان اللہ۔ تو میں نے آپ کے مبارک حبیب اللہ والے ہاتھ سے مسافہ کیا اور بوسہ لیا، بوسہ لے کر حضور یہی عرض کی تھی، حضور وہ جو آپ کا اور حضرت امیر معاویہ کا معاملہ جنگیں ہوئی اس کے متعلق ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو ہم نے اپنے بھائی معاویہ سے صلح کر لی ہے۔ تو ہن جڑا کتا بھونکے اودی زبان لکھن دے قابل ہے کہ نہیں؟ اج کئی کتے بھونکنا تے بھونکن والے نے جانے ہی جہنم چا، تے اسی تے سائیاں دا ذکر کر کے سیدھے حضور دے قدماں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ